مذہبی سفارتکاری پروگرام انٹرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیئرس کا ایک انیشیٹو ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ روایتی مذہبی علماء اور دیگر مذہبی قائدین ان کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات کو فروغ کیا جائے، اور جہاں پر ہمیں لرننگ کی اپرچونٹیز ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ ہم آہنگی ہو، چاہے وہ امن ہو، چاہے وہ غربت کا خاتمہ ہو، اور اس کے علاوہ اور کئی ماڈلز، اس کو دیکھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ پروگرام ڈیولپ کیا گیا۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ چونکہ ہمارے مذہبی علماء اور قائدین کے ساتھ کام کرنے میں ہمیں یہ ایک تجربہ ہوا کہ وہ تعلیم میں، صحت میں، غربت کے خاتمے میں، پولیو کے خاتمے میں، اور درجنوں ایسی چیزیں جو ہمارے پاکستان کے مسائل ہے یا جنوب ایشیا کے مسائل میں، اس میں وہ کلیدی کردار ہمارے ساتھ ادا کرتے رہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس کو سفارتکاری میں بھی لیا جائے، تو اس وجہ سے یہ مذہبی سفارتکاری پروگرام کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کی تھیم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری کریڈٹ اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور برین چائلڈ جس کا یہ ہے، وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز، سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پہ بہت تفصیلی مشاورت کی اور اس پروگرام کو پش کیا گیا۔ یہ پروگرام مختلف ملکوں میں کام کرتا ہے، جس میں ایک وفد جو ہے ہم جاپان لے کے گئے یونیسکو کے ساتھ، اور وہاں پر ہم نے وہاں کے جاپان کے نظام تعلیم کو سمجھا، اور روایتی مذہبی علماء نے ان سے سیکھا کہ بنیادی طور پر وہ کیسے پڑھا رہے ہیں، اسکول ساری چیزیں جو بیسک کریکولم ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، ساری ان پہ ایک بڑی تفصیلی ہماری وہاں پر نشستیں رہی۔ اسی طرح ٹیونیشیا کے ساتھ ہم نے آن لائن کیا یہ پروگرام، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے، اور پھر انڈونیشیا کے ساتھ ہم نے کیا، جس میں بنیادی طور پر وہاں کے علماء اور مذہبی ادارے جمہوری اقدار کے فروغ میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری نہضت العلماء محمدیہ، وزارت خارجہ، وزارت مذہبی امور سمیت دیگر اداروں سے ہماری ملاقاتیں رہیں، اور بعد میں آ کے ہمارے مذہبی قائدین نے اس پہ تحریری بھی لکھی، جو ایک کتابی شکل انڈونیشیا میں اسلام کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے افغانستان میں پاک افغان کے تعلقات کے فروغ کے لیے بھی میں خود ایک وفد کو لے کے گیا، اور ہم نے وہاں پر افغانستان کے بڑے قائدین اور وزراء سے ملاقاتیں کی، اور ہم نے مطلب جو ہمارے کراس بارڈر ایشوز ہیں اور دیگر پاک افغان تعلقات جو مجموعی طور پر ہے، اس کے بہتری کے لیے تجاویز پہ غور کیا گیا۔ بعد میں ہم نے اس پہ ایک رپورٹ اور ایک کتاب بھی شائع کی۔ اور اسی طرح جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ اس کا ہے، وہ ہے پاکستان اور چین کے درمیان مذہبی سفارتکاری پروگرام، جس کو پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2022 کے لگ بھگ ہم پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور میں چینی سفیر سے ملے، اور ہم نے ان کو سنکیانگ کے حوالے سے ایک بریفنگ دے دی کہ مذہبی ہم آہنگی، ریجنل ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ کا گروپ ہونا چاہیے اور وغیرہ۔ اس پہ یہ پروگرام ڈیزائن ہوا، اور چینی وزارت خارجہ نے اس کو خود ہوسٹ کیا۔ اس میں 2023 میں پہلا وفد ہمارا گیا، جس میں پاکستان کے تمام مذہبی جماعتوں کے صوفیاء اور تمام مسالک کی نمائندگی موجود تھی، اور چینی وزارت خارجہ نے ہمیں وہاں پر ہوسٹ کیا، اور اس میں ہم نے سنکیانگ بیجنگ میں اہم ملاقاتیں کی۔ پھر 2024 میں بھی دوسرا وفد گیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی کی سربراہی میں 11 رکنی وفد دورہ چین مکمل کر کے واپس پہنچ گیا۔ 25 میں تیسرا وفد گیا، 26 میں چوتھا وفد گیا۔ اس کے علاوہ 2 سمی وفود گئے ہیں، جس میں پاکستان سے مطلب کچھ نمائندگی اور کچھ عالم اسلام کی دیگر اس سے، اگر اس حساب سے آپ دیکھ لیں تو یہ تقریباً 6 سے زیادہ وفود ہمارے اس طریقہ کار سے انہوں نے شمولیت کی۔ اس وفود کو جو ہے چائنا میں، چینی میڈیا میں، چینی حکومت نے بہت زیادہ سراہا۔ 欢迎代表团一行参访中国新疆。他说，习近平主席、中共中央高度重视新疆工作。 اور اس کو جو ہے ایک اسٹیٹ پروٹوکول کے درجے پہ رکھا، اور انہوں نے اس کی اہمیت کو ہمارے شرکاء کے ساتھ اور دنیا بھر میں اس پہ بات کی، اور اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسی وفود کی وجہ سے OIC سمیت دیگر ممالک کے لیے بھی اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں، اسی پروگرام کے تناظر میں، کیونکہ اتنا سکسیسفل اور رہا۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ چین میں مسلمانوں کے ساتھ ایک رابطہ بحال ہو گیا، اس کے علاوہ وہاں کے تعلیمی اداروں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں پر چینی مسلمان جو مین اسٹریم تعلیم و ترقی اور وہاں کے اکانومی میں جو حصہ لے رہے ہیں، اس کے ماڈلز کیا ہے، مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے یا دیگر مذاہب یا اقلیتی گروہ کی تعمیر ترقی کے لیے چائنا کی پالیسی خود کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو مباحث ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے
गुफ्तगू का हिस्सा रहे और उसमें चीनी हुक्काम अपने जो स्ट्रेटजीज़ थी, चीज़ें थी, वो उस पे खुल के बात करते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक तआमुल है और एक सिलसिला ये जारी रहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए और इस पे मज़ीद हमें अपना टाइम और एफ़र्ट्स और सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी चाहिए और मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान की तामीर व तरक्की, उसके परसेप्शंस को बेहतर करने में और दुनिया के साथ तामुल करने में ये एक बेहतर फ़ोरम साबित हुआ है। चीन और पाकिस्तान तो दोनों ऐसे भाई हैं, मुल्क हैं कि आपस में भाई हैं और इंतहाई मोहब्बत है दोनों मुल्कों में। तो मजहबी तौर पर जब उलमा वहाँ जाएंगे, कुछ देखेंगे, तो इसका यहाँ बहुत अच्छे और मुस्बत असरात होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको दोनों जहानों दारैन की भलाई नसीब फरमाए और हमारे सारी वफद में जितनी भी साथी हैं, अल्लाह इनको अच्छी तरीके से आने और जाने में हर किस्म तकलीफ से बचाएं, अच्छी तरीके से पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम मजहबी रहनुमाओं का, सियासी रहनुमाओं का, जमातों का, साथियों का, माहिरीन का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सराहा और उन तमाम ममालिक के रहनुमाओं और लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट किया। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए और हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया।